إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9 پڑھیں گے ہم۔ پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ پڑھا تھا، اس میں اب عاد قوم کا ذکر ہے جن میں ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قال یا قوم، تو ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا تم سب نہیں ڈرتے؟ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، کہ جن، کفروا، سب نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم سے، انا لنراک، بے شک یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحہ، بے وقوفی میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّکَ، یقیناً گمان کرتے ہیں تجھے، سمجھتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، نہیں ہے مجھے کوئی بے وقوفی، ولکنی، اور لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، پیغامات اپنے رب کے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ ہوں، امین ہوں۔ آوا، عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے، ان جاءکم، اس پر، جاءکم، کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، وزادکم، اور زیادہ دیا تمہیں، فی الخلق، پیدائش میں، بسطۃ، پھیلاؤ، فاذکروا، تو تم سب یاد کرو، اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ قالوا، ان سب نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اس اکیلے کی، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں اسے، ما کان یعبد آباؤنا، جو تھے عبادت کرتے ہمارے باپ دادا، فأتنا، پس لے آ تو ہمارے پاس، بما، اس کو جو، تعدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال، کہا ہود علیہ السلام نے، قد وقع، یقیناً ثابت ہو گیا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، عذاب، وغضب، اور غصہ، اتجادلوننی، کیا تم سب جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، کہ تم سب نے خود وہ نام رکھے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل، فانتظروا، بس تم سب انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، منتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجینا، تو نجات دی ہم نے اسے، والذین، اور ان لوگوں کو جو، معہو، اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا، جن سب نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ سب ایمان لانے والے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا اور قوم عاد کا ذکر یہاں پر ختم ہوا۔ قوم عاد جو تھی بہت سخت ترین اور طاقتور ترین قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود کو بھیجا، اور یہ قوم جو ہے ان کی رہائش یمن کے قریب، عرب کے صحرا میں،
آج بھی سعودی عرب کے جنوب میں بہت بڑا صحرا ہے، ریگزار ہے، وہاں ریتلے پہاڑ تھے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی اور اپنی قوت اور طاقت میں بہت بے مثال تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں کہا گیا اخاہم، ان کے بھائی سے مراد قومی بھائی، یعنی انہی کی قوم سے تھے، اور انہوں نے بھی جا کر وہی دعوت دی جو دعوت تمام انبیاء نے اور تمام رسولوں نے دی تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں قوت دی، طاقت دی اور رعب اور دبدبہ دیا ہے، تو تم اسی کے سامنے جھکو۔ افلا تتقون، کیا تم سب اسی سے نہیں ڈرتے جس رب نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا؟ اور یہ اتنے طاقتور قوم تھی کہ سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور وہاں رہتے تھے، اور ایسی طاقتور قوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا طاقتور پھر ہم نے بنایا ہی نہیں، اتنے بڑے قد، اتنے بڑے بڑے انسان۔ وہاں سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں ایسے تھے جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں، ستونوں کی طرح بڑے ان کے قد تھے، اور بہت طاقتور ترین انسان، کہ آج بڑے جدید دور میں ہم مشینوں کے ذریعے پہاڑوں کو توڑتے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے اوزاروں سے پہاڑوں کو تراشتے اور اندر گھر بناتے۔ اور جب ان کو ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان کے بت تھے، آگے آ رہا ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہم بڑے طاقتور ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کی طاقت کا ایسا کچومر نکالا۔ یہاں بھی آگے آ رہا ہے، مزید آگے سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر اللہ نے آندھی چلائی۔ حسوما، اللہ فرماتے ہیں کچومر نکال کر رکھ دیا ہم نے ان کا۔ تو اللہ کے عذاب سے یہ قوموں کے ذکر، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہے ہیں؟ پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ سورت میں مشرکین مکہ کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا حشر دیکھو، اور پھر میں نے بتایا نا عرب میں تھے، یمن کے قریب تھے، اور آج بھی وہاں پر ایسی ریت ہے، ریت کے پہاڑ وہاں موجود ہیں، ان کے کچھ مکانات اور کھنڈرات بھی ہیں ان کے محل جو یہ بنایا کرتے تھے، اور ریت وہاں پر ایسے بھربری ہے کہ کوئی وہاں ٹک نہیں سکتا، جو بھی جاندار یا کوئی بھی چیز وہاں جاتی ہے اس ریت کے اندر دھنس جاتی ہے، آج تک وہاں آبادی نہیں ہو سکی۔ قال الملا، سرداروں نے کہا، پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا سردار آڑے آتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا نا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ اپنی سرداری پر ان کو بڑا ناز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی سرداریاں ان کو جو ہے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر یہ جو ظلم و زیادتیاں ہم اپنی سرداریوں میں کر رہے ہیں، پھر تو انصاف کرنا پڑے گا، پھر تو اپنے نفس کی منمانی چھوڑنی پڑے گی، اس وجہ سے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ انا لنراک فی صفاحہ، کیا کہا کہ ہم تو تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بے وقوفی کیا تھی؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے بنائے ہوئے بت اور جن کی عبادت تم کر رہے ہو یا تمہارے باپ دادا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، یہ چھوڑنا ان کے نزدیک بے وقوفی تھی۔ پچھلے رکوع میں بھی میں نے بتایا تھا نا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا عقل ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر جہالت جو ہے وہ حق نظر آتا ہے اور حق اس کو جہالت نظر آتا ہے۔ ان کا حال بھی یہی تھا۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہنے لگے ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ تم سچے نہیں ہو۔ قال یا قوم، ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم، لیس بی صفاحہ، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں، میری ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے کہ رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات تم کو بتا دوں۔ میرے رب کا پیغام یہ ہے کہ ایک اسی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یہ شریک جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا۔
یہ جن کے واسطے اور وسیلے اور طفیل سے تم مانگتے ہو، اللہ نے یہ چیز نہیں بتائی، تم اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو اور اس کے بتائے ہوئے اصول زندگی کو اپنا لو۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، جو بھی چیز اللہ نے مجھے بتائی ہے وہی بتا رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا، اور ناصح بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہی پیغمبر کی صفت ہوتی ہے کہ وہ خیر خواہی ہر کسی کے لیے کرتا ہے۔ اور جو پیغمبر اب تو پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، آج بھی جس انسان میں انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، دین کی دعوت وہی دے سکتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پڑھانا ہے، آگے دوسروں کو بتانا اور سمجھانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو دین کی دعوت آگے پہنچا سکیں گے آپ۔ اور یہ جذبہ ہونا خیر خواہی کا، پھر آپ کو کوئی طعنہ دے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، پھر وہ نقصان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پیغمبروں کو ستایا گیا، طعنے دیے گئے، کذاب کہا گیا، دیکھیں نا پیچھے کیا کہا گیا، بے وقوف کہا گیا۔ پیچھے نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کو معاذ اللہ جاہل کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ان کو یہ جو قوم کا رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ ان کو بدظن نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ وہ خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس ڈگر پہ یہ چل رہے ہیں، جو عقیدہ اور نظریہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں یہ کر رہے ہیں، یہ تو آگ میں جلیں گے۔ وہ ان کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آگ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرتا ہے، مریض چیختا ہے، روتا ہے، بعض دفعہ بے وقوف مریض ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈاکٹر اگر خیر خواہ ہے مریض کا تو گالی سن کے وہ اس کے ساتھ غصہ نہیں ہوتا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بلکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے جو مجھے گالی دے رہا ہے، یہ جب ٹھیک ہو جائے گا، اس کا جب آپریشن ہو جائے گا، یہ درست ہو جائے گا، پھر یہ مجھے دعائیں دے گا۔ اسی طرح جو اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بے وقوفی پر ہے، شیطان نے اس کو ورغلایا ہوا ہے، بہکایا ہوا ہے، اس لیے یہ گالی بھی دے رہا ہے، اس لیے یہ مجھے ستا بھی رہا ہے، تنگ بھی کر رہا ہے۔ جب اس کو ہدایت مل گئی تو یہ مجھے دعائیں دے گا یہ، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو دین کی طرف لائیں اور ان کو بتائیں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین بھی ہوں۔ اب عجبتم، کیا تمہیں یہی بات تعجب میں ڈالتی ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہوئی ہے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے۔ یہی تمہیں تعجب لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا بندہ، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والا، ہمارے ساتھ کھانے پینے والا، جس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ یہ عجیب بات ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور پیچھے میں نے بتایا تھا کہ پیچھے نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا انہوں نے، لوگوں کو یہی بات عجیب لگتی تھی کہ ہم جیسا، اور پھر وہ جو معاشرتی لیول میں ہم سے کمزور ہے، جس کی معاشرے میں اتنی ویلیو نہیں، عزت نہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، کوئی سرداری نہیں، کوئی چتراہٹ نہیں دنیا کی، اگر رسول بننا ہوتا تو کسی سردار نے بننا ہوتا، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے اگر یہ رسول ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، تو کیا اس پوری مکہ کی بستی میں کوئی بڑا سردار اللہ کو نظر نہیں آیا؟ کیا اسے ہی رسول بنانا تھا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی یہی بات انہیں تعجب لگتی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا اللہ ان ظاہری سرداریوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رنگ، نسل اور خاندان کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کا دل، کس کا ایمان اس لائق ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ چن لیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے جانشین بنایا، تم سے پہلے قوم نوح بھی تھی، وہ بھی زمین پہ رہا کرتے تھے، ان کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے بھی دعوت کو ٹھکرایا، تو پھر دیکھو انجام کیا ہوا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ نے تمہیں پیدائش میں پھیلاؤ دیا ہے، بسطہ، پھیلاؤ دیا، میں نے بتایا نا بڑے لمبے ان کے قد تھے، ستونوں کی طرح لمبے تھے، اور بہت اللہ نے ان کو جو ہے قوت اور طاقت عطا کی تھی، حکومت دی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے کوئی قوت والا بنایا نہیں، لیکن اپنی قوت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ اور یہ بھول گئے تھے کہ بڑی طاقت والا تو وہ ہے جس نے تمہیں طاقت دی ہے، اس رب کو بھول گئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد،
انہوں نے زمین میں پھر فساد مچایا، باغی بن گئے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر ان پر آپ کے رب نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. پھر دیکھ رہے تھے تم ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے خشک تنے پڑے ہوتے ہیں. 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. جس طرح کھجوروں کے تنے درمیان سے کاٹ دیے جائیں اور وہ گرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح خاویہ خالی اور کھوکھلے تنے کہ 7-8 دن مسلسل ان پر ہوا چلی، ان کو کھوکھلا اندر سے خالی ہو گئے. ہوا ان کے منہ سے جاتی تھی، دبر کے راستے باہر نکل جاتی، پخانے کے راستے سے ہوا جاتی اور منہ سے باہر نکل جاتی. پائپ بنا کے رکھ دی اللہ نے ان کو، اندر سے سب کھوکھلے. دور سے نظر آتا تھا کہ انسان پڑا ہے، لیکن بالکل ہاتھ ایسے لگاتے جس طرح گوبر ہوتا ہے جانوروں کا، اسی طرح مسل جاتے. اللہ فرماتے ہم نے کچومر نکال کے رکھ دیا ان کا. کون؟ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے. اور پیغمبر نے ان کو بتایا پہلے اللہ نے تمہیں جو ہے بڑا پھیلاؤ دیا ہے. فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا، آگے سے پھر ہٹ دھرمی کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. فاتنا بما تعدنا، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو جس کا وعدہ کرتا ہے نا عذاب کا وہ لے آ. ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچے میں سے. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا. اللہم ان کان ھذا، ابو جہل نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہا تھا. اگلی صورت میں آئے گا سورہ انفال میں. اور پھر عذاب بھی آیا تھا ان پر، وہ بھی سورہ انفال میں عذاب کی پہلی قسط. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ اگر یہ حق ہے دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ماننا نہیں ہے ہم نے. کس قدر ہٹ دھرمی. دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی اللہ اگر یہ حق ہے ماننے کی توفیق دے دے. کہتے نہیں مانتے. اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر ختم کر دے ہم کو، ہم نے ماننا نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ لے آ، جو وعدہ کرتا ہے لے آ. قال قد وقع علیکم من ربکم، تو ہود علیہ السلام نے کہا تم پر واقع ہو چکا ہے وہ عذاب، لکھا جا چکا ہے، وہ آنے والا ہے بس. رجس و عذاب و غضب، اور اللہ کا غصہ. اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے خود رکھے ہیں. ان کے جو قوم کے بت تھے نا، ان کے نام جو مفسرین نے لکھے ہیں، صدا ایک نام تھا، سمود تھا، ہبا تھا، اور اسی طرح جس طرح قوم نوح کے بتوں کے نام تھے ود، سوا، یعوق، نصر. اور مشرکین مکہ نے بھی اپنے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے. تو اپنی طرف سے ان مشرکوں نے لوگوں کو جو ہے نا بتوں کے نام دیے ہوتے ہیں. سمیتم، تم نے خود رکھ دی، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے. اور آج دیکھ لیں قرآن پڑھ رہے ہیں کئی قرآن کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے بھی آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے کچھ نام رکھے ہوئے ہیں. کسی کو داتا رکھا ہوا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی گنج بخش ہے، کوئی جو ہے غریب نواز ہے، کوئی کلندر ہے، اور کوئی جو ہے وہ شکر گنج ہے. ٹھیک ہے نا، مختلف قسم کے نام دیے ہوئے ہیں. لج پال ہے کوئی. اب دیکھیں نا یہ لج پال، ان ناموں پر غور کریں ذرا کہ لج پال کا کیا معنی ہے. لج کہتے ہیں لاج کو، لاج عزت، عزتوں کا رکھوالا. کون ہے یہ عزتوں کا رکھوالا؟ وہ تو عز من تشاء و تذل، وہ تو اللہ ہے. اللہ کے صفاتی نام. گنج بخش، خزانے بخشنے والا، خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں کو دیا ہوا ہے صفت. ٹھیک ہے. داتا، اب دیکھیں داتا کا کیا معنی؟ داتا کا معنی دینے والا. وہ کون ہے داتا؟ دستگیر. دستگیر کا کیا معنی؟ دستگیر، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، فارسی میں ہاتھ، ہاتھ بٹانے والا، مدد کرنے والا. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، اللہ ہے. اللہ کی صفتیں دو لوگوں کو دی ہوئی ہیں. سمیتم، انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی رکھے ہوئے. کیا فائدہ قرآن کا؟ اگر قرآن پڑھ کے بھی یہ کام کرنے ہیں تو قرآن تو نہ پڑھا. پھر اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن نہیں آتا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے، اس طرح پیچھے تھا نا کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں. پھر اس قوم کی بھی دلیل کیا تھی کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، پھر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. ان لوگوں کو بھی کہا جائے نا تو کہتے ہیں بس ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تم کیا کہتے ہو باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا.
تو باپ دادا کا دین مذہب اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگر جو تمہارے باپ دادا بے عقل تھے تو تم نے بھی بے عقل رہنا ہے. لیکن آج یہ دیکھیں نا، دنیا جدید ٹیکنالوجی پر پہنچ چکے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میرے باپ دادا نے موبائل نہیں چلایا تھا تو میں نے نہیں چلانا، میرے باپ دادا ہوائی جہاز میں سفر نہیں کرتے تھے تو میں نے نہیں کرنا. یہاں نہیں کرتے، یہاں کہتے ہیں اب ترقی ہو چکی ہے، اب علم آ گیا ہے. اگر باپ دادا کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں تھا اور تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو تم نے کیا اسی طرح جاہل رہنا ہے؟ اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، تمہارے پاس آ چکا، ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا یا پڑھ نہیں سکے، تم نے تو پڑھ لیا، تم نے بھی ویسے رہنا ہے. سمیتم، تم نے خود نام رکھے ہیں، انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. اور آج یہاں بھی ہمارے ہاں بھی جو نام رکھے ہوئے خود رکھے ہیں انہوں نے، یعنی کہ باپ دادا نے رکھے ہیں. چاہے وہ نیک تھے، جن بزرگوں کو یہ صفتیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کے نیک تھے، ولی تھے، وہ اچھے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہماری یہ صفتیں رکھ دو تم، ٹھیک ہے نا. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں. لیکن ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو آج وہ صفتیں دی ہوئی ہیں جو اللہ کی ہیں. ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے، پیروں کے پیر، اور مشکل کشا، حاجت روا کے ان کو جو ہے نا لقب دیے جاتے ہیں. غوث اعظم کہا جاتا ہے انہیں، ٹھیک ہے نا. غوث اعظم، غوث اللہ ہے، فریاد رس، مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ سے بھی بڑا غوث اعظم، بڑا غوث، بڑا مدد کرنے والا. کیسے صفتیں دے دیں؟ انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے. انہوں نے تو نہیں کہا تھا ہمیں غوث اعظم بنانا، انہوں نے کہیں نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے. قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی، سیدھے راہ پر آئیں گے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری. اب تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ کب آتا ہے. اللہ فرماتے فانجینا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور جڑ کاٹ کے رکھ دی ہم نے، کاٹ دی ہم نے دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. وما کانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہم نے ایسی قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اور وہ عذاب کیا آیا تھا یہاں پر نہیں ہے ذکر اب یہاں، کیونکہ یہ قوم، یہ لوگ جانتے تھے، مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہاں ان کے کھنڈرات موجود ہیں. اور آگے سورۃ الحاقہ جو کہ مکی صورت ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اس میں بتایا گیا کہ 7 دن 8 راتیں مسلسل ان پر ہوا چلائی اللہ نے اور کچومر کر کے رکھ دیا ان کا. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے، ہوا ایسے چلی کہ ان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ کے مارتی تھی. جس طرح کپڑے کو اٹھا کر زمین پہ مارا جاتا ہے نا، دھوبی کپڑے دھوتا ہے اور وہ پتھر پہ مار رہا ہوتا ہے، پہلے دور میں وہ پتھر پہ مار کر کپڑے دھویا کرتے تھے. اس طرح ہوا آتی، ادھر سے ہوا چلتی تو ادھر پٹخ کے مارتی، پھر ادھر سے چلتی تو دوسری طرف ان کو مارتی بالکل ان کو. پھر ان کے منہ سے ہوا جاتی، پخانے کے راستے سے نکل جاتی، پخانے کے راستے سے ہوا اندر جاتی، منہ کے راستے سے نکل جاتی. اللہ نے کہا ہاں بتاؤ، اتنی طاقت ہے تمہارے پاس، اس ہوا، میری اس ہوا کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. اللہ سے مقابلے؟ رب کو ہی بھول گئے تم؟ اللہ نے تمہیں طاقت دی، جس رب نے اقتدار دیا، جس رب نے سب کچھ دیا، تم اسی کو بھول گئے، بنانے والے کو بھول گئے. اور آج ہمیں بھی یہاں سے نصیحت ہے کہ کہیں اقتدار کے نشے میں آ کر غرور اور تکبر مت کرنا، کہیں پیسے کے غرور میں آ کر کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کہ بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، اللہ کا باغی نہ بننا. آج بھی کئی لوگ وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، سلطنت ہے، دولت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کو بھول گیا کہ جس رب نے طاقت دی، پوری کائنات کا مالک وہ ہے. وہ آن کے آن میں، ایک لحظے میں، وہ رب ایسا ہے، ایسی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو کموں سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھا سکتا ہے. وہ ایسا رب ہے کہ 24 سال حسن مبارک نے مصر میں حکومت کی، 24 سال لمحے بھر میں اللہ نے اٹھا کر اسی ملک کے قید خانوں میں بند کر دیا. وہی فرعون جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا،
ٹھیک ہے نا، اس کو پانی میں غوطے دلائے، لمحے بھر میں کہنے لگا تھا کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں ایمان لاتا ہوں ہیں۔ اور پھر شداد اسی قوم کا تھا، اسی قوم کا، مجھے یاد آ گیا، اسی قوم کا، قوم عاد میں تھا وہ شداد جس نے اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے جنت بنا لی تھی۔ اللہ نے بڑی طاقت دی تھی نا، اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو بڑا جو ہے اپنے آپ کو اپنی بڑائی کا اعلان کرنے لگا، یہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی جنت بنائی اور اس میں ہر قسم کی جو ہے نا، جس طرح سنا تھا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، بڑا طاقتور اور بڑے دور اونچے اس نے محل بنائے، لیکن اللہ نے اس کو وہ دیکھنے بھی نہ دیا، اندر بھی نہ جانے دیا۔ ایک پاؤں اندر رکھا، ایک باہر تھا، وہیں پر عذاب آ گیا اور وہ جنت کہاں ہے، ملیا میٹ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئے۔ رب کے ساتھ مقابلے کرنے والے آئے، بڑے بڑے آئے۔ آج یہ کیا ہے، دنیا کے جدید ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے دور میں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم نے ستاروں پہ ہم پہنچ گئے، سیاروں پہ پہنچ گئے، ان پہ ہماری حکومت ہے، پوری دنیا کو ہم جو ہے تسخیر کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ مت سمجھیں رب سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اتنا ہی ان کے پاس اختیار ہے جتنے اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ اپنا دیا ہوا اختیار چھینیں گے، ان کی ڈھیلی رسی ختم ہو گئی، اذا جاء اجلھا، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا، ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ پھر یہ ساری دنیا کا نظام، یہ سیٹلائٹ سسٹم، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی مشینیں کچھ کام نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے عاجز بن کے، ہار مان کے، اپنے آپ کو جھکا کے زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہنا چاہیے۔ معافی میں ہی ہماری بلندی ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر کے اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر، اللہ تعالی جب ہمیں موت دیں تو توحید والی موت عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔